اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی، کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجئے گا اس میں۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے، آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے، صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے۔ یہ صرف اس کام کے لیے ہے۔ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے، غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کا؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بات میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا کیا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو اسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے۔ یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے۔ اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہے۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے۔
شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون. مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر شعر کائے کو کہنا ہے نثر کہو بھائی. مبالغے سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہو. وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے نعت گوؤں نے کیے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں. مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے. اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہماؤست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رند صبح کش خود برسر کوزا خریدار بے آمد بشکست و رواں شد. وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے. سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے. لیکن ہے کیا وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رند صبح کش. خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے. اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی ہماؤست سے. لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں، اللہ اللہ خیر سن کریں. ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند عقائد جو ان کی کتابوں میں درج ہیں ان سے بات ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں، نعت گوؤں میں ہے. یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے غضب نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحبزادہ
نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے